اللہ الرحمن الرحیم۔ تحویل قبلہ کا حکم اور یہود کا اعتراض۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، دوسرے پارے میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر یہودی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ کبھی بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہود کو جواب دیا گیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ بعثت نبوی کے مقاصد، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجنے کی بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ نفوس، نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ شعائر اسلام، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے مسلمان صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس مقام پر اس شبے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی شعائر اسلام میں سے ہے، لہذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج عمرے کی تفصیلی احکامات کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ کی کتاب حج عمرہ کے نام سے ہے، اس کو ملاحظہ فرمائے۔ 4 چیزوں کی حرمت کا بیان، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا، مردار، بہنے والا خون، خنزیر اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات بھی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ قصاص لینے کا فائدہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی۔ وصیت کا حکم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ اس کی میراث سے کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث میں تمام ورثاء کے حصے متعین فرما دیے تو اب اس آیت میں مذکور وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ روزے کی فرضیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام شرائع سابقہ میں بھی مشروع رہی ہے، صرف امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں۔ روزے کی شرعی تعریف یہ ہے، عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا، ہم بستری سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے روزہ افطار کر دیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں
اور فدیے کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ ماہ رمضان کی فضیلت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ مومن دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعات تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شفقت خداوندی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا بیان۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکد علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کرے جن میں نماز باجماعت ہوتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کرے۔ چاند کا فائدہ۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ، نیز عدت کے مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدے کی میعاد مقرر کا پتہ چلتا ہے۔ جہاد و قتال۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہاں جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا۔ جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ جہاد بہت عظیم و مبارک اور مقدس عمل ہے۔ حج کا بیان۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 احرام یعنی حج کی نیت کر کے مکمل تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 2 وقوف عرفہ۔ نمبر 3 طواف زیارت۔ حج کے 5 دن یہ ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 ذو الحجہ۔ حج کے 5 مقامات ہیں۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 منی، نمبر 4 مزدلفہ، نمبر 5 عرفات۔ حج کی 7 عبادات ہیں۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 وقوف، نمبر 5 رمی، نمبر 6 قربانی، نمبر 7 حلق یا قصر۔ ان 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات سر انجام دینے کو حج کہتے ہیں۔ مرتدین کی سزا کا بیان۔ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمائے کہ جو شخص مومن ہو اور ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کر دے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے۔ حالت حیض میں جماع کی حرمت۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ عورت کو ہر ماہ رحم سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا ذکر
نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام و ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے، اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا گندگی میں ملوث ہونا ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بات ملحوظ رکھے کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلے راستے میں یعنی پاخانے کے راستے سے صحبت نہیں کر سکتا۔ پچھلے راستے میں صحبت کرنا حرام و ناجائز ہے۔ طلاق کا بیان۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہے۔ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لے کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، دو طلاق دی تو دونوں واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں یا ایک ہی کلمے سے اکٹھی تین طلاقیں دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ مسئلہ طلاق کی تفصیلات حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی فائل ہے، مسئلہ طلاق ثلاثہ کے نام سے، اس میں ملاحظہ فرمائیں۔ رضاعت کا بیان۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ پھر بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ مدت رضاعت تک کو بیان کیا۔ مدت رضاعت کی مکمل تفصیل حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی مرتب کردہ فائل فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات میں ملاحظہ فرمائے۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں اپنی حقیقی والدہ کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ عدت کا مسئلہ۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہے، اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش ہے۔ عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو اسے بھی صراحتاً یا کنایتاً پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں۔ البتہ اگر عورت عدت وفات میں ہو تو اسے اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ حضرت طالوت کا ذکر۔ فلما فصل طالوت بالجنود۔ اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی اور فوج بھی کم تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرما دیا کہ من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بلبوتے پر نہیں غالب آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔